محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، سچا اور پختہ ایمان نصیب فرمایا، صحیح عقیدہ نصیب فرمایا۔ یہ اسلام اور یہ ایمان ہم سے چند چیزوں کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان صرف اسی لیے نصیب نہیں فرمایا کہ ہم کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ ایمان کے بعد دوسرا جو زینہ ہے، دوسرا سٹیپ جو ہے وہ نیک اعمال کا ہے، اعمال صالح کا ہے، کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہے کہ تم اپنے ایمان میں کس قدر پختہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم اپنے ایمان میں کس قدر سچے ہو، کیا تم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار زبانی کلامی کیا ہے، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، کیا تم نے محمد الرسول اللہ کو دل میں اتارا ہے یا نہیں اتارا۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور دیکھیں گے، ہم نے تمہیں زندگی اور تمہاری موت اسی لیے رکھی ہے تاکہ تم میں سے دیکھیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزار کے آتا ہے۔ تو میرے جو ذمہ آج عنوان ہے وہ صلاۃ اور زکوٰۃ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ تو یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ مدثر کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے جنتی کہ وہ آگ میں جل رہے ہیں، آگ میں تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے، درد دینے والا عذاب ہے۔ تو جنتی پوچھیں گے ان جہنمیوں سے بتاؤ بھائی کیا بات ہے کہ تم اس جہنم میں پڑے ہو، آج بڑی تکلیف میں ہو، آج بڑے درد والے عذاب میں ہو۔ تو اللہ رب العزت نے وہ منظر کھینچا ہے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ فی جنت یتساءلون، بہشت والے پوچھیں گے ان جہنمیوں سے عن المجرمین کہ اے آگ میں جلنے والو ما سلککم فی سقر، تم کیوں دوزخ میں پڑے ہو، کیوں آگ میں جل رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلا جواب ان کا ہوگا قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز قائم نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جو ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ 5 وقت میں دن کی نماز کا ٹائم تھا، ہم نے وہ نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اسی بدعمالی کی وجہ سے، تارک الصلاۃ ہونے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں پھینک دیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی کے کفر اور ایمان، اسلام اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با جماعت نماز یہ وہ سنت خدا ہے، یہ وہ ہدایت والی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور لوگوں سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا لیکن وہ اس حالت میں ہوتا کہ 2 آدمیوں کے کندھوں کے سہارے وہ مسجد تک آ کر با جماعت نماز پڑھ لے تو وہ ضرور آتا تاکہ اسے منافق کنسیڈر نہ کر لیا جائے، اسے منافقوں میں شمار نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی تھی کہ صحابہ کرام نماز کو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے، انہیں ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم نے ایک نماز با جماعت چھوڑی تو ہمیں منافق کنسیڈر کر لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسری حدیث میں موجود ہے، فرمایا کہ مومن اور منافق کے درمیان عہد نماز کا ہے، جب تم نماز چھوڑو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے باغی بن جاؤ
جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات تھیں جنہیں آج مسلمان نظر انداز کر چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا فتویٰ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تارک الصلاۃ کے علاوہ کسی پر بھی تکفیر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، کسی کو کافر قرار نہیں دیتے تھے سوائے تارک الصلاۃ کے کہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح موجود تھی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اس لیے نماز چھوڑی، اپنے من کی مرضی، اپنا کام یاد آ گیا، دنیا داری میں پڑ گیا، مؤذن نے اذان دی، حی علی الصلاۃ، تمہارا رب بلا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، دوڑ کے آؤ۔ مؤذن نے اذان دی، تم نے سنی، لیکن کاروبار میں مشغول ہو گئے، دوستوں میں مشغول ہو گئے، پارٹیوں میں مشغول ہو گئے، دنیا داری میں مشغول ہو گئے، کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم لاؤڈ سپیکر اور اونچا کر دیتے ہیں تاکہ اذان کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تارک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں سن لو کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقد کفر جہارا، اس نے کھلم کھلا کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلم کھلا کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا جان بوجھ کر انکار کیا، اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتوں کی نصیحت کی۔ فرمایا پہلی نصیحت کہ اے معاذ یاد رکھنا کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، سب سے پہلے توحید ہی آتی ہے۔ بندے کا جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا، جب تک بندہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکتا رہے گا، تب تک نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ اور عبادات کام آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ میں معاذ یاد رکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، خواہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے یا زندہ آگ میں جلا دیا جائے، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ اے معاذ یاد رکھنا نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور تمہارے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے۔ تم نے اگر نماز چھوڑی تو تمہارے اوپر سے اللہ کا ذمہ اٹھ گیا، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو تم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی قربت تم نے کھو دی۔ اور تیسری نصیحت فرمائی کہ اے معاذ شراب نہ پینا، کیونکہ تمام برائیوں کی جڑ یہ شراب ہے۔ یہ شراب بندے سے نماز بھی چھڑواتی ہے، والدین کا نافرمان بھی بناتی ہے، سارے گناہ، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے اپنی حیثیت کو، انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، بڑے چھوٹوں کا احترام بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اب نے اس قرآن یہ جو اتارا ہے تمہارے اوپر، اس میں جو جو احکامات موجود ہیں، ہم نے جو عبادات تم پر فرض کی ہیں، یاد رکھو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ان سارے پوچھے جانے والے سوالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما سئل عن الصلاۃ، کہ قیامت کے دن پوچھے جانے والے سوالوں میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ دن میں 5 وقت نماز تم پر فرض تھی، 1 وقت کی بھی نماز چھوڑو گے تو اس 1 وقت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات ایسی تھی، صحابہ کرام کی یہ تعلیمات تھیں، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایسی قوم بھی آئے گی، اس امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو میرے نبی کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ عشق کا ایسا دعویٰ کریں گے، ایسے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن ان کو نماز کی ذرا فکر نہیں ہوگی، نماز وہ ایک نہیں پڑھیں گے، حقوق اللہ کا ایک خیال نہیں رکھیں گے، اور ویسے ان کے دعوے ہوں گے کہ ہم نبی کے ساتھ عاشق ہیں، ہم نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہمیں صحابہ کی عظمت عزیز ہے، صحابہ کی عظمت نماز میں چھپی ہوئی ہے، رسول کی تعلیمات نماز سے وابستہ ہیں اور نماز کی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو جنتی تم سے بھی پوچھیں گے، جب تم جہنم میں
جل رہے ہوگے تو تم تب بھی یہی جواب دو گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے نہیں تھے۔ انسان دنیا میں کامیابی کی طرف بھاگتا ہے، کامیابی کی طرف دوڑتا ہے، جب قرآن اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اسے کامیابی کی طرف بلاتا ہے تب وہ کامیابی کی طرف نہیں لپکتا۔ قرآن کہتا ہے نماز کی طرف آؤ، مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف دوڑو۔ اے کامیابی کی طرف دوڑنے والے، اب کیوں نہیں دوڑتا جب جو حقیقی کامیابی تمہیں بلا رہی ہے، حقیقی کامیابی خود دعوت دے رہی ہے۔ انسان دنیا میں خود بھاگتا ہے کامیابی کے پیچھے اور کامیابی اس کو ذرا آواز نہیں دیتی، یہ دوڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ اپنی قبر تک پہنچ جاتا ہے لیکن پھر بھی اسے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا، وہ اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے جو مومن بندے کو سکون حاصل ہوتا ہے، جو مومن بندے کو دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ نماز سے ہی نصیب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے ہی نصیب ہوگا۔ انسان دنیا میں اوروں کے سامنے جھکے تو اس کا مرتبہ کم ہوتا ہے، لیکن انسان نماز میں اللہ کے سامنے جھکے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ بس جد وقترب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو سجدے میں گر تو میرے اور قریب ہو جائے گا، اور سجدے کر اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تمہارے درمیان عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا یاد رکھو وہ اللہ کے سامنے ہی جھکے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ٹائم سر بسجود ہوگا۔ دن میں 5 وقت مؤذن اذان دے گا، وہ 5 کے 5 وقت مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرے گا، اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا تو یاد رکھیں اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے دل میں خشیت الہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھول گیا ہے، اپنی آخرت کو بھول گیا ہے، مرنے کو بھول گیا ہے، کیونکہ موت وہ اٹل حقیقت ہے جو ہر انسان پر آنی ہے۔ انسان دنیا میں اپنی مرضی صرف تبھی کر سکتا اگر اس پر موت نہ آتی ہوتی، اگر اس نے آخرت میں دوبارہ زندہ نہ ہونا ہوتا، اگر اس نے اللہ کے سامنے حساب نہ دینا ہوتا، پھر یہ جو چاہے کرتا، پھر چاہے نماز نہ پڑھتا، چاہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا، چاہے غریبوں اور مسکینوں کا حق مارتا رہتا، چاہے والدین کی نافرمانی کرتا رہتا، نہ حقوق اللہ کی فکر کرتا، نہ حقوق العباد کی فکر کرتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن گواہ ہے، فرمایا کل من علیہا فان، اے جنوں انس کے گروہ یاد رکھو کہ تم سب نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک واحد ذات جس کو کبھی موت نہیں آنی، جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، وہ تمہارے رب کی ذات ہے، وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ تو جب موت آنی ہے، جب موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جب آخرت میں دوبارہ حساب دینا ہے، جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، تو پھر انسان کیوں اس قدر بے غافل ہے، کیوں اس قدر بے پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جہنمی چلائیں گے لیکن اس وقت ان کا چلانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس وقت کا رونا، اس وقت کی مہلت مانگنا ان کے حق میں کوئی نفع بخش نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا کی زندگی میں جو انسان کام نہیں کر کے آیا، اگر اللہ اسے دوبارہ مہلت دے بھی دے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن گواہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوبارہ دنیا میں آ کر وہ وہی کام کرے گا جو وہ پہلے دنیا میں رہ کر کے آیا تھا۔ انسان دنیا میں ناکام ہو جائے تو اس دوبارہ پاس ہونے کی اسے امید ہوتی ہے، کیونکہ اگلے سال دوبارہ امتحان ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کا امتحان وہ امتحان ہے، ایک دفعہ فیل ہو گئے تو ہمیشہ کی ناکامی ہے، اور ایک دفعہ پاس ہو گئے تو پھر ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری بات وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ یہ مساکین کو کھانا کھلانے کی نہ خود ترغیب دیتا تھا اور نہ خود کھلاتا تھا، نہ لوگوں کو کہتا تھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا تھا۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری سورت، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ اے لوگو تم ایمان لائے ہو تو ایمان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان بالغیب لانا ہے، اور اس کے بعد دوسری بات فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرنی ہے، اور تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ چیز ہے جس پر بڑے بڑے لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں،
کیونکہ انسان کو دنیا میں مال بڑا عزیز ہوتا ہے۔ یہاں پر کون ایسا ہے جو کہے کہ مجھے مال عزیز نہیں ہے؟ دنیا میں ہر کسی کو عزیز ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان محنت کر کے پیسے کماتا ہے، سارا دن کی دوڑ دھوپ سے پیسے کماتا ہے، سارا دن تو دو کرتا ہے تاکہ اسے کچھ پیسے مل جائیں، تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اس مال کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے کم سمجھو گے، جب تمہارے یہ مال اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب نہیں آئے گا، تو پھر تمہارا یہ مال خرچ کرنے کا بھی دل کرے گا۔ انسان کتنا مال کما لے گا؟ وہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، یہ کثرت مال کی طلب نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا، تم اتنے ہلاک ہو گئے اس مال کو حاصل کرنے کے چکر میں، حتی زرتم المقابر، تمہاری قبروں نے تمہیں آواز دے دی کہ بس بھائی اب آ جاؤ، تم نے جتنا کمانا تھا کما لیا، تم نے جتنا دنیا میں لوٹنا تھا تم لوٹ چکے، تم نے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ذرا برابر زحمت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیاں ایسی قربانیوں سے لیس ہیں، ایسی قربانیوں سے ان کی لسٹ موجود ہے، احادیث صحیحہ میں ایسی قربانیاں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ کرو، تو حضرت عمر فاروق کے دل میں ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ فوراً گھر گئے، اسی ٹائم گھر گئے، اپنے گھر کا آدھا سامان لائے، اللہ کے رسول کے قدموں میں بچھا دیا کہ اللہ کے رسول آدھے گھر کا سامان میں لے آیا ہوں۔ اس سے پہلے ابو بکر صدیق آ کر کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ میرا مال ہے جو میں آپ کی راہ میں لے آیا ہوں، اللہ کی راہ میں لے آیا ہوں، آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے ابو بکر کتنا لائے ہو؟ فرمایا سارے کا سارا لے آیا ہوں، گھر میں کوئی چیز نہیں بچی۔ تو فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا چھوڑ آیا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کافی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں رومن اور پرشین امپائر سے ٹکرانے کا وقت آ گیا تھا، جب مکہ فتح ہو چکا تھا، غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لاؤ بھائی سب کے سب اللہ کی راہ میں وقف کرو۔ تو حضرت عثمان غنی گھر گئے، 1000 دینار جو آج کے وقت کے 450 تولے سونے کے برابر ہیں، وہ 1000 دینار لا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا کہ یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف ہے۔ مدینے میں ایک پانی کا کنواں تھا جہاں سے ہر مسلمان پانی بھرتا تھا، اور وہ کنواں یہودیوں کے پاس تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی گئے اور اسی وقت وہ کنواں خرید کر تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تھی ان کی ایمان کی حالت، یہ تھی ان کے ایمان کا عروج، یہ تھی ایمان کی پختگی کہ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو پھر کہہ دیا، اللہ کے احکامات آ گئے تو بس پھر اس کو منوان ماننا ہی ماننا ہے، چاہے اس کے لیے مال لٹ جائے، چاہے جان چلی جائے، لیکن وہ کام کر کے رہتے تھے جو کام اللہ کے رسول حکم دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابو بکر صدیق اندرونی فتنوں سے لڑ رہے تھے۔ مسلمہ کذاب نامی دجال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ دوسری سائڈ پر اللہ کے رسول نے رومن اور پرشین کے خلاف لشکر تیار کیے ہوئے تھے، وہ بھی ادھر چلے گئے۔ تو اس وقت ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا کہ منکرین زکوٰۃ کا، کہ منکرین زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ حضرت عمر پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا اے امیر المومنین، ہم اس وقت کتنے اندرونی فتنوں سے لڑ رہے ہیں، بیرونی طاقتوں سے بھی لڑ رہے ہیں۔ رومن اور پرشین اس وقت آج ایسے ہی ہے جیسے کوئی آج جا کر رشیا اور امریکہ کو دھمکی دے اور ان پر حملہ بول دے۔ اسی طرح اس وقت رومن اور پرشین امپائرز موجود تھی، تو ان سے بھی لڑائی جاری تھی۔ اس کے علاوہ وہ مسلمہ کذاب نامی دجال سے بھی لڑائی جاری تھی۔ تو حضرت عمر نے ایک مشورہ دیا کہ پہلے ان کو ختم کر لیں، اس فتنے کو دور کر لیں، اس کے بعد منکرین زکوٰۃ سے لڑ لیں گے۔
یہ بھی یہیں پر ہیں، ہم بھی یہیں پر ہیں۔ تو صدیق اکبر جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ اے عمر، اگر کوئی رسول اللہ کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا اور اگر آج نہیں دے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات تھی کہ صحابہ کرام ان تعلیمات پر ڈٹ جاتے تھے، اور آج ہمیں ذرا فکر نہیں ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فکر ہے۔ آج ہم اپنی ضرورت کا سب کچھ لیتے ہیں، اپنے فیشن بھی پورے کرتے ہیں، گھر کے ایکسٹرا اخراجات بھی پورے کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نہیں ہے، اور پیسے نہیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بس یہی کام ہم سے نہیں ہوتے۔ ویسے ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں، ویسے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ سورہ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اس مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ سونا اور چاندی جمع کیا ہوا ہے، پیسے جمع کیے جا رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا فبشرهم بعذاب الیم، ان کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ عذاب کی کوئی خوشخبری نہیں ہوتی، عذاب کی وعید ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے۔ فرمایا ان کو عذاب کی خوشخبری دو، کل قیامت کے دن یہ مال جو انہوں نے جمع کیا ہے، یہ سونا جمع کیا ہے، یہ چاندی جمع کیا ہے، یہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا۔ جب یہ ریڈ ہاٹ بن جائے گا، شدید گرم ہو جائے گا، پھر ہم اس سے ان کے منہوں کو داغیں گے، ان سے پیٹھوں کو داغیں گے، ان کے چہروں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا، یہ وہ پیسہ ہے جس کے لیے تم نے نہ حلال کی فکر کی، نہ حرام کی فکر کی، نہ نماز کی فکر کی، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فکر کی، نہ حقوق اللہ کی فکر کی، نہ حقوق العباد کی فکر کی، بس لگے رہے دنیا کمانے میں، اور یہ وہ مال تم نے دنیا میں جمع کر لیا تھا۔ آج اس مال کے مزے چکھو۔ دنیا میں تو تم اس مال کے مزے نہیں چکھ سکے، کیونکہ تمہاری موت نے تمہارا کام تمام کر دیا، تمہارا مال تمہاری وراثت میں تقسیم ہو گیا۔ تو آج یہ مال جو جمع کر کے لائے ہو، آج اس مال کے مزے چکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو، ہم نے تمہارے لیے ہدایت کی جو کتاب اتاری ہے، اس میں تمہارے لیے تمام احکامات موجود ہیں۔ ایمان کے بعد نیک اعمال ضروری ہیں، اور ان میں سب سے اول چیز نماز ہے۔ ہمیں اپنے نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر استطاعت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، جتنا ہو سکتا ہے اپنی ضروریات نکال کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن 700 گنا تک بڑھا کر دوں گا، اور فرمایا جس کے لیے چاہیں گے بے حساب دیں گے، کیونکہ وہ مالک بڑا غفور ہے، وہ بڑا رحیم بھی ہے، وہ جتنا چاہتا ہے اپنے بندے کو عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔